ہو جائے گا تحصیل کی سطح پر، امیر تحصیل کی سطح پر ہوگا، تو 10 صدور کے اوپر ایک امیر، اور ایک امیر جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کے نیچے ریکارڈ کے مطابق 1,11,000 کارکن کام کر رہے ہیں۔ انقلاب کا راستہ میں نے بتا دیا ہے، عمل آپ کر کے دے دیں، انقلاب میرے ہاتھوں سے لے لیں۔ میں جب ایک تحصیل سے ایک امیر کو بلاؤں، امیر اپنے 10 صدروں کا اجلاس کال کرے 1 گھنٹے کے اندر، ہر صدر اپنے 10 نقیبوں کو، ناظموں کو کال کرے، ہر ناظم اپنے 10 نقیبوں کو کال کرے، ہر نقیب اپنے 10 معاون کال کرے، ہر معاون اپنے 10 بندے لے آئے، گاڑی میں بٹھائے 11، بس کسی بار میں کی ذمہ داری نہیں، ہر معاون اپنے 10 بندے لے کر آئے۔ اس طرح ہر نقیب گنتی کر لے کہ 10 معاون پورے یونٹوں کے ساتھ ہیں، ہر ناظم گنتی کر لے کہ 10 نقیب پورے حلقے کے ساتھ ہیں، ہر صدر گنتی کر لے کہ پورے 10 ناظم پوری فورس کے ساتھ ہیں، ہر امیر گنتی کر لے کہ 10 صدر پوری فورس کے ساتھ ہیں۔ ایک امیر کو بلاؤ تو وہ 1,11,000 سپاہی لے کر حاضر ہو جائے۔ 1,11,000 امیر لے کر حاضر ہو جائے۔ اور ضلع کی معتبری آج ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، تنظیمیں سب تحصیل کی سطح پر ہوں گی، تنظیمیں بولیے تحصیل کی سطح پر ہوں گی، اور ضلع کا جو ہیڈ کوارٹر سٹی ہوتا ہے، جیسے سرگودا کا شہر، فیصل آباد کا شہر، گجرانوالہ کا شہر جو ہیڈ کوارٹر، آج کل وہ شہر کی تنظیم پورے ضلع پر ناجائز قابض ہوتی ہے، قبضہ گروپ ہو جاتی ہے، قبضہ گروپ ختم کر دیے۔ ضلع کے ہیڈ کوارٹر سٹی کی تنظیم بھی تحصیل کی تنظیم ہوگی، وہ اسی طرح اپنی تحصیل کو ڈیل کرے گی، معاون سے لے کر امیر تک، جیسے ضلع کی ہر تحصیل میں معاون سے امیر تک کا سٹرکچر ڈیل کر رہا ہے۔ لہذا ضلع کے لیڈر اب مشن کے کام میں وہی ہوتا پائیں گے جو معاون سے لے کر امیر تک درجہ بدرجہ خود کام کریں۔ اور جب یہ تحصیل کے امیر بن جائیں گے اور ہر تحصیل میں 10 صدر ہوں گے، تو ہر تحصیل کے 3 یا 4 امراء اور 10 صدر، یہ ملا کر ضلع کی باڈی کہلائے گی، یہ ضلع کی تنظیم ہوگی، یہ ضلع کی تنظیم ہوگی۔ اور ان امراء میں جو زیادہ ایکٹیو، پڑھا لکھا، بہتر کارکن، باشعور اور قابل قبول امیر ہوگا، وہ ضلعی امیر کا ٹائٹل دے دیا جائے گا۔ ہر ضلعی امیر صرف اپنی تحصیل کی امراء کا ذمہ دار ہوگا، تحصیل کا امیر اپنے 10 صدور کا ذمہ دار ہوگا، ہر صدر اپنے نیچے 10 ناظموں کا ذمہ دار ہوگا، ہر ناظم اپنے ذمہ 10 نقیبوں کا ذمہ دار ہوگا، ہر نقیب اپنے نیچے 10 معاونوں کا ذمہ دار ہوگا، ہر معاون اپنے نیچے 10 ارکان کا ذمہ دار ہوگا۔ اوپر سے مرکز ہدایت بھیجے گا ضلعی امیر کو، وہ فوری امراء کو بلا کے کنوے کرے گا، ہر امیر اپنی تحصیل کے 10 صدروں کو کنوے کرے گا۔ اس طرح 10 بائی 10 بائی 10 ایک دن کے اندر نیچے یونٹ تک 10 کارکن اور معاونین تک بات چلی جائے گی، اور معاون نیچے کی رپورٹ اور زر تعاون 10 سے کلیکٹ کر کے اپنے نقیب کو دے گا، 10 نقیب اپنے ناظم کو دیں گے، 10 ناظم اپنے صدر کو دیں گے، 10 صدر اپنے امیر کو دیں گے، اور امراء ضلعی امیر کے ذریعے در تعاون سب کچھ مرکز پہ پہنچا دے گا۔ یہ چینل ہوگا فرام اپ ٹو ڈاؤن اور فرام ڈاؤن ٹو اپ۔ کنٹرول، کمانڈ اور کمیونیکیشن کا طریقہ آج کے بعد یہ کر دیا۔ آج اس تحریک کو، آج سے میں ایک خاندان بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔
جو کارکن آپس میں جھگڑنا چاہیں، فساد کرنا چاہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کریں، فتنہ گری کریں، وہ آج سے اجازت ہے مشن کو چھوڑ جائیں، تحریک کو چھوڑ جائیں۔ فتنہ فساد جھگڑا کرنے والے کارکن کی آج کے بعد میرے سیٹ اپ میں گنجائش نہیں۔ وہی کارکن مصطفی انقلاب کا کارکن ہے جو آج کے بعد ایک خاندان کی طرح خونی رشتے سے بہتر رشتے کی شکل میں رہنے کا اعلان کرے۔ اور آج میں مواخات محمدی کا اعلان کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ، مواخات محمدی کا اعلان کر رہا ہوں۔ معاون 10 ارکان کو ایک خاندان بنا رہا ہے، 10 ارکان کا ایک بولیے خاندان بنا رہا ہوں، اور 10 ارکان کے خاندان کا سربراہ باپ کی طرح معاون کو قرار دے رہا ہے۔ وہ سربراہ خاندان ہوگا، اور مواخات کے لیے ہر رکن اپنے اخراجات نکال کر اپنی انکم کا آدھا فیصد، کیا نصف فیصد، 1% نہیں، بولیے نصف، اپنے خرچے بھی نکال لیں، اور خرچوں کے بعد 100 میں سے 1 روپیہ جو زیادہ دینا چاہے کمی نہیں، پرواہ نہیں، اور جو خرچے نکالنے سے پہلے کل آمدنی سے آدھا % نکال لے تو اس پر اللہ کے رسول زیادہ خوش ہوں گے، اور میرا مولا اللہ زیادہ خوش ہوگا۔ آمدنی کا آدھا % بس 100 میں سے 99.5 روپے آپ رکھیں، آدھا روپیہ مواخات فنڈ میں مشن کو دے دیں، جسٹ آدھا روپیہ۔ بولیے دیں گے یا نہیں؟ کیا یہ وعدہ جھوٹا ہو جائے گا؟ جھوٹا ہو جائے گا؟ آئیے اس کے ذریعے وہ معاون خاندان کا سربراہ ہوگا، نقیب 10 معاونین کے خاندان کا سربراہ، ناظم 10 نقبا کے خاندان کا سربراہ، صدر 10 ناظمین کے خاندان کا سربراہ، صدر کے بعد امیر 10 صدور کے خاندان کا سربراہ۔ یہ آپس میں خونی رشتے کی طرح جڑ جائیں گے، باہمی معاونت، باہمی یگانگت، ایک دوسرے کی عیادت، ایک دوسرے کے گھروں میں جانا، کھانا پینا، مجلس کرنا، حلقہ ذکر و فکر کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، بھائی چارے کا عملی ثبوت معاون کے ذمہ ہوگا کہ 10 افراد کے گھرانوں میں پیدا کر دے، اور یہ 10 گھر اس طرح جوڑ کے چلیں کہ ان کا جینا بھی ایک ہو اور ان کا مرنا بھی ایک ہو۔ نہ کوئی برادری ان کو توڑ سکے، نہ کوئی برادری ان کو توڑ سکے، نہ کوئی دنیا کا مفاد توڑ سکے، نہ کوئی خوف توڑ سکے۔ 10 گھرانے ایک گھر بن جائیں۔ معاون تک 5 روپے ماہانہ مرکز کو، یہ مواخات فنڈ میں سے دینا ہے، علیحدہ نہیں، وہی جو آدھا % نکالیں گے اسی میں سے 5 روپے، نقیب 10 روپے اسی مواخات فنڈ میں سے، ناظم صدر اور امیر 25 روپے ماہانہ، جیسے رفقا دیتے ہیں وہ رفقا میں سے ہی لیے جائیں گے، صرف رفقا میں سے ان کا 25 روپے ہوگا۔ یہ بھی سب مواخات فنڈ جو 0.5% نکالیں گے اسی میں سے ہوگا، الگ سے نہیں ہوگا۔ یہ نئی تنظیم عبوری طور پر اس کے طریقے کا اعلان کر رہا ہوں، اس کا سسٹم آپ کو دے دیا جائے گا، کتابچے میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں گے۔ اب میں نماز کی خاطر چونکہ گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، فنڈ جو میں نے ریلیز کیے تھے قربانی کی کھالوں کے اور دیگر، اس میں سے مرکز کا 25% ریلیز کر رہا ہوں، مرکز کو بھجوا دیں، اور مقامی ضلعوں میں تعلیمی ادارے، اسکول اور ماڈل کالجز، ان کا 25% بھی بحال کر رہا ہوں، وہ دے دیا جائے، بحال کر رہا ہوں۔ باقی 50% نئے لائے عمل کے آنے تک ابھی سیز رہیں گے، بند رہیں گے۔ نئی تنظیم سازی کا مرحلہ اول آپ کتابچے میں پڑھیں، نماز ظہر کے بعد اس کا اعلان کروں گا۔ نماز ظہر کے بریک پر اٹھنے سے پہلے میں نے جس مواخات کا اعلان کیا، یہ تاجدار کائنات کی وہ سنت ہے جس میں آقا نے مدنی دور کے انقلاب کی ابتدا مواخات سے کی۔ کیا آپ میری اس بات کو قبول کر کے آپس میں آج ایک خاندان بننے
اور بھائی چارہ اور مواخات کا رشتہ پیدا کرنے اور جینا مرنا حتیٰ کہ شادی بیاہ تعلق ایک ہو جانے کا پورا عزم اور ارادہ یقین کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں مواخات کا پورا خاندان بنائیں گے؟ اگر تیار ہیں تو آپ سارے کھڑے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، زنجیر بنائیں گے، اور جو اگلے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں گے۔ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آج حلف مواخات محمدی لیا جا رہا ہے۔ اب آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تعالی ہم اپنے قائد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آج تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مواخات محمدی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور تحریک منہاج القرآن کو ایک خاندان بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم آپس میں محبت، اخوت، بھائی چارہ کا وہ رشتہ قائم کریں گے کہ مشن کا یہ رشتہ خونی رشتوں سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ ہمارا جینا مرنا مصطفی مشن کے لیے ہوگا، اور ایک خاندان کی طرح جیئیں گے، ایک خاندان کی طرح مریں گے، اپنی جان و مال، عزت و آبرو اللہ کے حکم پر، رسول کی عزت و ناموس پر، اور مشن کے فروغ پر اور مصطفی انقلاب پر قربان کر دیں گے۔ مولا ہم نے مواخات محمدی کا حلف لیا، عہد لیا، ہمیں استقامت دے، کامیابی عطا کر، اپنے دلوں سے نفرتیں ختم کر دیں، کدورتیں ختم کر دیں، غیبتیں ختم کر دیں، اور دلوں کو صاف کریں، اور شفاف آئینے کے طرح مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو مواخات محمدی کی برکتوں سے نوازے۔ یہ تحریک آج سے اس کا ایک ایک فرد ایک کنبے اور خاندان کا فرد بن گیا۔ مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ نماز زور پڑھ کے واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیزی کے ساتھ چونکہ ختم کرنا ہے میں نے، اور ہمارے خواجہ اشرف صاحب کھڑے ہیں کراچی کے انعامات کے اعلان کے لیے۔ کسی کو پنجابی میں کہتے ہیں کسی نو کوئی تے کسی نو کوئی۔ خواجہ اشرف صاحب یہ جو مصطفی انقلاب فنڈ میں کولیکشنز ہوئی تھی، کولیکشنز، تو جو لوگ کولیکٹر تھے نا، دوسروں سے کولیکشن کی اور کولیکشن کر کے تو مرکز پہ جمع کرائے مصطفی انقلاب فنڈ میں، تو وہ بطور کولیکٹر اوروں سے جمع کولیکٹ کر کے جمع کروانے میں پورے پاکستان میں کولیکشن مہم میں بطور کولیکٹر خواجہ محمد اشرف صاحب کراچی والے فرسٹ آئے۔ وہ صرف اس لیے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری فوٹو بن جائے تو آلے نال۔ یہ دے دے بیٹے، آپ میرے سخت جسم میں نہیں کھڑے ہونے کی، ادھر لاؤ میں دیتا ہوں، چلے۔ اب اس فوٹو اور شیلڈ کو چھپوا کر انہوں نے پتہ نہیں اور کتنے بٹور لینے ہیں وہاں جا کر۔ چند چیزیں میں بڑی تیزی کے ساتھ نپٹا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سٹرکچر تحریک منہاج القرآن کے لیے بیان کیا،
منہاج القرآن ویمن لیگ کا بھی انڈیپینڈنٹ سٹرکچر نیچے سے اوپر تک اسی طرح ہوگا. خواتین بھی 10 عورتوں کا یونٹ بنائیں گی، وہ ارکان ہوں گی، ان کے اوپر ایک جو بنانے والی معاونہ ہوگی. پھر جب 10 کے یونٹ میں 3 مہینے میں مرد بھی ایسا کرے. اب اس میں وہ تقسیم ختم کر دی ہے، عمر کی تقسیم ختم، سیکس کی تقسیم ختم. مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے سب ایک مشن، ایک چینل کا حصہ بن کر ایک سمندر کریٹ کر دیں گے پورے ملک میں. اور اگر آپ ایک تحصیل پر 1,11,000 افراد بنتے ہیں امیر کے نیچے، آج واپس جا کر جس طرح پارے کو آرام نہیں آتا، مچھلی کو پانی سے نکل کے آرام نہیں آتا، آج کے بعد آپ ایک نئی تڑپ لے کر جائیں گے، چارج ہو کر، تڑپ لے کر، عزم لے کر، ولولہ لے کر. اور ایک بات بتا دوں، یہ جو آپ کو سٹرکچر دیا ہے، یہ وہ سٹرکچر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں خود نافذ فرمایا تھا. اس جذبے کے ساتھ جائیں. 10 آدمیوں کا حضور علیہ السلام نے ایک یونٹ بنایا تھا. کتنا؟ اور 10 آدمیوں کے یونٹ پر جو انچارج بنایا تھا اس کو عربی میں عریف کہتے تھے. پھر جب 10 عریف ہو جاتے، جیسے آپ کے لیے معاون بنایا، جب 10 عریف ہو جاتے تو ان کے اوپر ایک نقیب ہوتا. آپ کا بھی نقیب ہے. لفظ عریف معاون سے اس لیے بدلا ہے کہ وہ عربی زبان کا لفظ ہے، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، تو معاون کر دیا. تو نقیب ہوتے تھے. اور مدینہ پاک کا شہر چونکہ چھوٹا تھا تو جب نوکبا بن جاتے، آبادی نوکبا تک آ جاتی تھی، وہ حضور علیہ السلام کی اسمبلی کے ممبر ہوتے تھے، حضور کی مجلس شورا کے ممبر ہوتے تھے. تو آپ نے بھی کمانڈ اور کنٹرول کا سسٹم 10 افراد کے یونٹ پر قائم کیا تھا. کوئی پوچھے گا کہ یہ نظام، اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے لیا ہے؟ یہ نظام مصطفیٰ ہے اور سورس مدینہ کی اس تنظیم سے لیا جو تاجدار کائنات نے اسلام کے انقلاب کے لیے خود قائم کی تھی، معاشرے کو منظم کیا تھا. اس تصور کو ذہن میں رکھیں، ایک نشے میں رہیں. کیا بولیے؟ رات دن نکلیں. 10 آدمیوں کا پیدا کرنا، صرف 5 روپے دینے والے، اور باقی ہدایات اس میں درج ہیں. آپ پڑھیں گے ان کے اندر چارٹ موجود ہے. رکن اور دائی کے لیے ہدایات کیا ہیں، معاون کے لیے کیا ہیں، نقیب کے لیے کیا ہیں، ناظم کے لیے کیا ہیں، صدر کے لیے کیا ہیں، امیر کے لیے کیا ہے. یہ پورا چارٹ بنا ہوا ہے. یہ سارا چارٹ، اس سے ایک اخلاقی انقلاب آئے گا، روحانی انقلاب. اور پابندی لگا دی ہے ہر رکن اس یونٹ میں اندر جو ایک شخص ہے، ہر شخص اپنے گھر ایک کیسٹ اور ایک کتاب سے گھر کی لائبریری شروع کرے گا. ہر شخص کے گھر ہوم لائبریری ہوگی، ہر شخص کے گھر ہوم لائبریری ہوگی. پھر ہر مہینے ایک آدھ کتاب کیسٹ اور بڑھائے گا، ہر مہینے بڑھاتا جائے گا. وہ جو 0.5% میں سے 5 روپے اوپر بھیج دیے، باقی لائبریری پہ خرچ کرے. معاون کی نگرانی بڑی ہوگی. پھر لائبریریوں کا سیٹ ہر گھر میں ہوگا، اوپر معاون کا، معاونین کے اوپر پھر حلقہ نقابت میں نقیب کا مرکزی لائبریری ہوگی، اوپر ناظموں کی. تو لائبریری کا نظام بھی ہر گھر کے رکن سے لے کر ٹاپ لیول تک پورے ملک میں ایک انقلابی جال بچھا جائے گا. اور یہ حلقے ہر ہفتے میں ایک مرتبہ 2-3 گھنٹے کے لیے حلقہ ذکر و فکر کریں گے، تربیت کریں گے. معاون انچارج ہوگا. اس کے اندر تفصیل، دن، سب کچھ درج ہے. ہفتے میں ایک شام 2 گھنٹے. شاید آپ کے پاس جمعہ کی چھٹی ہے تو جمعہ کو کر لیں. ہفتے کی شام ہے، پتہ نہیں کیا درج ہے، مجھے یاد نہیں. اب پڑھ کے دیکھیں. تو ہفتے میں ایک دن شاید جمعرات کی شام ہوگی یا جمعہ ہوگا. 2 گھنٹے کے لیے حلقہ ذکر و فکر ہوگا، حلقہ معاونت ہر جمعہ کی شام. معاون حلقہ کروائے گا، نصاب اس کا کچھ درج کر دیا ہے، کچھ بھیج دیا جائے گا.
اور پھر ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن ہو جائے سنیچر، وہ نقیب 10 معامنوں کا حلقہ کروائے گا اور اس کے حلقوں کی رپورٹ لے گا. تو معامن 2 حلقوں میں جائے گا، ایک کروائے گا نیچے 10 آدمیوں کا، 11واں نہیں، 10 حلقے میں بیٹھے 10 حلقے میں سوچ بچار کریں، فکر کریں، تلاوت سنیں، نعت سنیں، ذکر و فکر کریں، کتابوں سے سنیں، کیسٹ سنیں، مشن کا جذبہ پیدا کریں، کیا خرچ کیا، کیا نماز پڑھی، کردار میں کتنی تبدیلی آئی، گھروں کے مسائل کیا ہیں، دکھ سکھ کیا ہے، معاملات کیا ہیں، علاج معالجہ کریں، ایک دوسرے کی عیادت کریں، 10 کے خاندان کو مضبوط کریں، کردار میں انقلاب لائیں، اور یہ رپورٹ نقیب کے حلقے میں ہفتے کے دن پیش کریں. معامن، پھر معامن کا حلقہ نقیب کے پاس ہوگا، نقیب حلقہ لے گا اور اب ایک دن اوپر اپنے ناظم کے تحت حلقے میں جائے گا، پھر ناظم نقیبوں کا حلقہ لے گا اور اوپر ایک دن وہ شام وہ حلقہ لے گا، ایک شام اوپر اپنے صدر کے حلقے میں جائے گا. اس طرح 2 شامیں بڑے عہدیداروں کو آئیں گی، کارکنوں کو ایک شام آئے گی، اور مہینے میں ایک شام 3 ہفتے لوکل حلقے ہوں گے، اور ایک شام اس میں درج کی ہے، پڑھ لیں کیا ہے، غالباً تیسری جمعرات ہے، وہ تحصیل کے ہیڈ کوارٹر پر شب بیداری ہوگی. محرم اسلامی مہینے اسلامی سال کی ابتدا ہے، اس کا نفاذ جاتے ہی امام حسین کے مہینے اور مہینہ کربلا سے ہو جانا چاہیے. پھر آپ چل کر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر ایک ماہانہ شب بیداری کریں گے، اور وقت اس میں ضائع نہیں کریں. جاندار پروگرام ہو، ذکر ہو، فکر ہو، تلاوت ہو، نعت ہو، انقلاب کا فکر ہو، کاروائی ہو، رپورٹس ہوں، تقریر خطاب ایک سنے، میرا ویڈیو کیسٹ سنے، سبق پڑھیں، اپنے آپ کو انقلاب کے لیے تیار کریں، عشق رسول کے لیے تیار کریں، تعلق باللہ میں تیار کریں، ایثار قربانی کے لیے تیار کریں، اپنا محاسبہ کریں، مشن کا محاسبہ کریں، مشن کو بڑھانے کی فکر کریں، اور جب اٹھیں تو نئے جذبے کے ساتھ آگے کام کے لیے لے کر اٹھیں. اور اس طرح مہینے کی پہلا ہفتہ مہینے کا، ہر مہینے کا پہلا ہفتہ مرکز پر ماہانہ شب بیداری کا آغاز کیا جا رہا ہے. آج سے اعلان کر رہا ہوں، پورے ملک میں اس کو پھیلاؤں گا. لوگوں کی روحوں میں عشق مصطفیٰ کی تاریں ہلیں گی، تعلق باللہ ہوگا، روحانیت پیدا ہوگی، ایک کردار جنم لے گا، مستی اور کیف و سرور کا وہ کردار جس کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی طاقت ٹھہر نہ سکے. وہ فوجی، وہ مصطفیٰ کے غلام، وہ سپاہی، وہ با کردار جوان تیار کرنا چاہتا ہوں. ایک تحصیل کو کال دوں، 1.25 لاکھ جوان تیار ہو کے آ جائے، دوسری تحصیل 1.25 لاکھ تیار ہو کے آ جائے. جب کروڑوں افراد مصطفی انقلاب پر میری کال پر یہ تیار ہو جائیں گے، میں دیکھتا ہوں کون سا انتخاب آپ کے انقلاب کا راستہ روک سکتا ہے. لاکھ سازشیں صحیح، لاکھ سرمایہ کا دخل صحیح، لاکھ برادریاں صحیح، لاکھوں جاگیرداریاں، لاکھوں سرمایہ داریاں، لاکھوں دہشت گردیاں، یہ سب دہشت گردی کے ناپاک عناصر، یہ ناجائز سیاسی عوامل، یہ دھاندلیاں، یہ مال دولت و سازشیں ایک طرف. اگر اس نیٹ ورک کے مطابق مجھے ایک تحصیل میں 1,11,000 افراد، کارکن، سپاہی، جان دینے والے تیار کرتے چلے جائیں تو ایک ضلع اگر 3 تحصیلوں کا ہے تو مجھے وہ 3.5 لاکھ سپاہی دے گا. اگر 10 ضلعوں میں یہ نیٹ ورک ہو جائے مجھے 50 لاکھ سپاہی آتے ہیں. دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی طاقت میرے انقلاب کا راستہ روکتی ہے. آپ کو تو خواتین اسی ڈھانچے کے مطابق حلقہ معاملت شروع کر دیں، لمبے چوڑے کام چھوڑ دیں. ایک آپ میں سے عورت معامنہ بن کر 10 عورتوں کو سنبھال بس، اور 10 عورتوں کے ذریعے 10 گھرانے سنبھال.
جہاں 10 گھرانے کا یونٹ ختم ہو، اگلے 10 گھرانوں سے 11 رکن لیں، ایک معاون اور ایک معاونہ، 10 گھر اور سنبھال لیں، 10 گھر کر کے اس طرح مصطفی انقلاب کا پیغام پہنچاؤ کہ آپ کے جال سے نہ کوئی گھرانہ بچے، نہ کوئی گلی اور کوچہ بچے۔ چھوٹے یونٹ، طاقتور رابطہ، مضبوط رابطہ، اس طریقے سے آپ ہاریزونٹلی اس طرح پھیلتے چلے جائیں اور اس پھیلاؤ کے ساتھ ورٹیکلی اوپر اٹھتے چلے جائیں۔ پھیلاؤ بھی آپ کا، اٹھاؤ بھی آپ کا، یہ وہ نظام ہے۔ اگر آپ نے سستی اور غفلت کی، میں اللہ کے حضور بری و ذمہ ہوں گا۔ میں نے وہ نچوڑ آپ کو دے دیا ہے، روئے زمین کی کوئی تحریک اس سے بہتر ڈھانچہ تحریک کا انقلاب کا نہیں دے سکتی، اس لیے کہ یہ ڈھانچہ مصطفیٰ کا تیار کردہ ہے۔ خواتین بھی اس طرح پھر معاونہ بنے، پھر 10 معاونہ پر نقیبہ بنے، 10 نقیبات ہو جائیں تو اوپر ناظمہ بنے، بس اتنا کر لیں۔ پھر آگے ان کا صدر ہوں گی، مگر چینل ان کو مردوں کے نیچے کر دیا جائے گا تاکہ انہیں زیادہ تکلیف پھیلاؤ میں نہ ہو۔ خواتین اب مردوں سے بڑھ جائیں، جوان ایم ایس ایم میں اسی سٹرکچر کے مطابق ڈیولپ کریں اپنے آپ، چھوٹے یونٹ بنائیں ایم ایس ایم کے، 10 طالب علم ایک معاون، 10 معاون ایک نقیب، 10 نقیب، ہر تعلیمی ادارے میں اس طرح نیٹ ورک بنانا ہو۔ علماء کونسل کا پوچھا، علماء کونسل کو ختم نہیں کیا، بہت جلد علماء کونسل کا ملک گیر کنونشن انشاءاللہ بلاؤں گا اور علماء کو بھی منظم کریں گے اس طریقے سے۔ آپ جا کر عبوری طریقے کے لیے فوری 1 ہفتے کے اندر، ایک بات تو آپ کو میرا پیغام عام ہے، آپ میں سے جو شخص معاون کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ہے، نماز پنجگانہ باوضو رہے، نماز پنجگانہ پڑھے، کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف کا جتنا توفیق ہو ورد کرے، ایک رکوع تلاوت قرآن مجید کی عرفان القرآن کے ترجمے کے ساتھ کرے، پابندی وقت کرے، ہر مہینے میں ایک شام کسی غریب یتیم کو اپنے گھر بلا کر ساتھ کھانا کھلائے، ہر مہینے میں ایک غریب اور یتیم۔ اور اس کے ساتھ ½ 0.5% اپنی کمائی میں سے نکالے، اس میں سے 5 روپے مرکز کو بھیج دے، وہی اپنے معاون کو، معاون نقیب کو اوپر فوری چینل کے ذریعے تیزی سے۔ اور جو لوگ اتنا آسان سا ذمہ داری کا چارٹر ہے یہ نبھا سکے تو میری اجازت ہے، میری تجویز ہے، اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جو اس کردار کو نبھا سکیں، میرے مشن سے مذاق نہ کرنا، اس کردار سے مذاق نہ کرنا، جو وعدہ میرے ساتھ کیا ہے اس کا مذاق نہ کرنا، یہ مذاق مواخات محمدی سے مذاق ہوگا اور خدا و مصطفیٰ سے مذاق ہوگا۔ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بڑھیں۔ آپ کو اجازت ہے اپنے اپنے علاقوں کے گلی کوچوں میں جا کے معاون بن جائیں۔ جو 10 کا یونٹ بنانے کی طاقت رکھتا ہے اور انہیں سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس عہد کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ معاون بنے اور 10 کے یونٹ اس ہفتے سے جا کر بنانے شروع کر دیں، تاکہ پورے ملک کے گوشے گوشے ہزارہ معاونت کے یونٹ بننے کا آغاز ہو جائے، حلقہ ہے معاونت۔ اس کے ساتھ باہر کی تنظیمات سن لیں، یہ چارٹ پوری باہر کی تنظیمات کو بھی بھیجا جا رہا ہے، اعلان کر دیا ہے، اس پر وہ اپنا فیڈ بیک بھیجیں، 1 مہینے کے اندر اندر اپنی رائے بھیجیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تنظیمی سٹرکچر ساری بیرونی دنیا کے اندر بھی اس طرح کا ہو۔ لوگ ممبر بن جاتے ہیں اور بیکار رہتے ہیں، کام کوئی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ میں چاہتا ہوں ایک ممبر، ایک رفیق اور ایک رکن بھی ایسا نہ ہو جو عہد کا فارم پر کرے اور وہ مصطفی انقلاب کا کام نہ کرے۔ ہر شخص کام والا ہو، کام کرے، اور جو کام کرے اسی کا نام ہو، اسی کو منصب ملے، وہی اوپر جائے۔ جب آپ ہلکے پھیلا دیں گے، نئے بنا دیں گے، تو پھر وہ معاون اوپر ہو جائے گا، نقیب ہو جائے گا، اپنے طریقے سے پروسیس ہوتا چلا جائے گا۔
آپ جا کر اسی ہفتے کے اندر ہر تحصیل کی سطح پر اپنا اجلاس بلائیں. تحصیل کے امراء، میں نے کہا کہ باڈیز تو ختم کر دی مگر اب وہ نگران باڈیز رہیں گی، نیا ڈھانچہ بننے تک نگران باڈیز رہیں گی. تو نگران امراء، نگران امیر اپنی تحصیل کا تمام کارکنان، سابق عہدیداران مل کر اجلاس بلائیں اور ہر تحصیل کے امیر کے لیے اپنی یونین کونسلوں میں سے افراد تلاش کریں اور تلاش کر کے جو امراء ہیں عارضی طور پر وہ ہر یونین کونسل میں اچھے فعال تحریکی فکر کے حامل 5 افراد عبوری طور پر بطور ناظم مقرر کر دیں. ایک تو میں نے کہا نا کہ آپ میں سے ہر شخص جو یہ ذمہ داری سنبھال سکتا ہے معاون بن کر اپنے حلقے کو بناتا جائے. جس نے حلقہ مکمل کر لیا اور وہ شرائط چھوٹی چھوٹی ہوم لائبریریز کے ساتھ اور 0.5% کلیکشن کے ساتھ ہفتہ وار حلقہ فکر کے ساتھ جس نے آغاز کر دیا وہ معاون ہو گیا اور کام کو پھیلانا شروع کر دے. دوسرا 5 افراد کو امراء مختلف یونین کونسل میں عبوری ناظم مقرر کر دیں. عبوری ناظم، ہر ناظم عبوری طور پر پھر اپنے علاقوں میں اپنے نیچے 5 نوکبا مقرر کر دیں. یہ عبوری مرحلہ اول ہوگا تنظیم سازی کا. عبوری 5 تاکہ فوری طور پہ کرنا کیا ہے 5 نوکبا مقرر کر دیں. ہر نقیب اپنے نیچے اپنے علاقوں میں 5 معاونین مقرر کر دیں. 5 معاون اور ہر معاون 10 رکن اکٹھے کر کے اپنے یونٹ مکمل کرنا شروع کر دیں. حلقہ معاونت، اوپر حلقہ بولیے اب یاد بھی کر لو نا، حلقہ نقابت، اوپر حلقہ نظامت، اوپر حلقہ صدارت، اوپر حلقہ امارت. معاون نیچے، اوپر نقیب، اوپر ناظم، اوپر صدر، اوپر امیر. سادہ سا سٹرکچر. تو آپ امیر جو جائیں گے 5 نقیب بنا دیں اپنی تحصیل میں مختلف یونین کونسلوں میں. جو زیادہ بنا سکتے ہیں، اچھے افراد ملتے ہیں، زیادہ بنا دیں. نقیب 10 روپے دے گا. شرائط، کرار، یہ درجے چارٹ موجود ہے. ہر سطح کے عہدیداران کی ذمہ داریاں موجود ہیں. جی ایک سیکنڈ. وہ نقیب بنائے گا، ناظم بنائے گا 5. ہر ناظم پھر نیچے 5 نقیب مقرر کر دے اور پھیلا دے. ہر نقیب اپنے نیچے کم سے کم 5 معاون بنا دے. اس طرح کچھ معاون آپ خود بن جائیں گے میرے اذن عام اور اجازت عام کے تحت. کچھ اس پروسیس سے بننے لگ جائیں گے تاکہ زمین پر حلقہ معاونت کا جال پھیلنے لگے. جس طرح سیلاب آ جاتا ہے اور سمندر کا پانی پھیلنے لگ جاتا ہے، مصطفی انقلاب کے کارکنوں اس نظم کے ساتھ اللہ کی زمین پر پھیلنے لگ جاؤ اور ابھرتی ہوئی موجوں کی طرح پھر اوپر آؤ ورٹیکل. اور ایک کام اور، جو پھر ہلکے بڑھتے جائیں گے پھر وہ اوپر از خود اس کے اوپر صدر اور امیر اور سارے سٹرکچر پورے ہوئے. ایک کام 1 ہفتے کے اندر اور کرنا ہے. ہر تحصیل کے مقام پر اجلاس کریں اور اجلاس کے لیے آئندہ یہ تو ہے نگران امیر، وہی جو پہلے تھے ان کو رکھا. 1 ہفتے کے اندر تمام لوگ اجلاس کر کے سب سے پہلا کام یہ کریں، سب سے پہلا کہ مستقل تحصیل کے امیر کے لیے اجلاس کریں، سوچ وچار کریں. لوگوں کا کردار، ان کا شعور، ان کا فکر، مشن سے وابستگی، ایثار، جانثاری، قربانی، ان کا کردار، مشن میں قبولیت اور طاقت، محنت کام کرنے کی، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر وہ کم سے کم 3 سے 5 نام ضلعی امیر کی تقرری کے لیے مرکز کو بھیج دیں. آپ لوگ ضلعی امیر کی تقرری کے لیے کتنے نام؟ 3 سے 5 نام فوری طور پہ آپ مرکز کو بھیجیں گے. نئی تقرری تک نگران امیر کام کرتا رہے گا.
اس دوران آپ سلیکشن کر کے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چونکہ کوئی عہدیدار نہیں رہا، کوئی معتبر نہیں رہا، کسی کا دباؤ نہیں۔ اگر آپ صحیح لوگوں کو منتخب کر کے تجویز کر کے نہیں بھیجیں گے تو مشن سے غداری ہوگی اور مصطفی انقلاب سے بے وفائی ہوگی۔ اچھے لوگ بغیر کسی دباؤ کے اس چارٹ کو پڑھیں کہ کون امیر کی ذمہ داری نبھانے کے قابل ہے۔ یہ آخری کالم میں امیر کا درجہ لکھا ہوا ہے، شرائط۔ پچھلا کردار دیکھیں، 3 نام یا 5 نام، قوائف، تعلیم، کردار، مدت مشن کی خدمت کی، کارکردگی، قبولیت، شعور، مزاج، سب چیزوں کا جیسے سی وی بناتے ہیں انٹرویو کے لیے، تیار کر کے 3 نام یا 5 نام مرکز کو بھیج دیے جائیں۔ یہ کام ہفتے کے اندر اندر ہو جانا چاہیے۔ بولیے ہر تحصیل سے نگران امیر خود اجلاس بلائیں گے اور آپ سب زبردستی اجلاس میں جائیں گے اور 3 سے 5 اپنے مستقل امیروں کے نام مرکز کو تجویز کریں گے۔ یہ کام ہوگا یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں۔ اس میں ڈیلے نہیں کرنی۔ مرکز کیا کرے گا؟ اب کوئی الیکشن نہیں ہوگا، مرکز میں ایک سلیکشن بورڈ ہوگا۔ یہ نام آپ ناظم تنظیمات کے نام بھیج دیں گے، یا ایک سلیکشن بورڈ ہوگا۔ وہ سلیکشن بورڈ ان کو بلا کے انٹرویو کرے گا، پوری چھان بین کرے گا، جائزہ لے گا۔ انٹرویو کے بعد پھر وہ مرکزی بورڈ اپنی سفارشات مجھے بھیجے گا اور میں عملاً آپ کے سپریم کونسل کے صدر بیٹے حسن محی الدین قادری کو اس سفارشات کی روشنی میں ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں عملاً اسی ہفتے سے داخل کر کے تجربے کے پروسیس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ چناؤ کریں گے۔ فوری طور پہ نام آئیں گے۔ جب سلیکشن ہو جائے گی مرکز سے تو تقرری ہوگی۔ اب یہ خاص بات بتا رہا ہوں، پورے پاکستان پر جو امیر ہوگا ہر تحصیل کا، چونکہ ضلعی ہیڈ کوارٹر کا امیر بھی اس تحصیل کا امیر ہے، ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی تحصیل ہے، وہ سارے امیر مل کر پھر اپنے ضلعی امیر کو آپس میں چنیں گے۔ ہر امیر جب سلیکشن ہو جائے گی میرٹس پر، اہلیت پر مرکز سے، آپ کے بھیجے ہوئے ناموں میں سے، تو اس امیر کا تقرر میرے دستخطوں سے ہوگا اور ہر امیر پاکستان میں براہ راست میرا نمائندہ کہلائے گا، میرا نمائندہ ہوگا۔ اور اطاعت امیر تحریک پر واجب ہوگی، اطاعت صدر واجب ہوگی، اطاعت ناظم واجب ہوگی، اطاعت نقیب واجب ہوگی، اطاعت معاون واجب ہوگی، ایک اطاعت امیر کا نظام ہوگا۔ وہ لمبے چوڑے سیکٹری نشر و اشاعت، یہ سیکٹری فلاں، یہ سیکٹری فلاں، یہ نائب صدر، یہ سارے گورک گندے جھگڑے فساد شیطانی عمل ختم، دڑے بندیاں ختم، ساز باز ختم۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جس نے کام نہیں کرنا صرف لڑائی کرنی ہے وہ آج سے میرے مشن سے نکل جائے۔ میں بیکار لوگوں کو، فساد کرنے والے لوگوں کو اپنی تحریک کی فضا ناپاک کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جس کی دنگا فساد کی رپورٹ آئے گی اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی۔ وہ لوگ چاہیے جو ایثار کریں، قربانی دیں، کام کریں اور مصطفی انقلاب کا جھنڈا کردار کے ذریعے بلند کر دیں۔ مگر ایسے لوگوں کے نام بھیجنا اب آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر آپ کا اتفاق نہیں ہوا، اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، نوٹ بھیج دیں اختلافی، 3 ناموں پر ہے 3 بھیج دیں، 5 بھیج دیں۔ مرکز انہیں بلا کے انٹرویو کر کے فیصلہ کرے گا۔ جب فیصلہ ہوگا تو وہ میرا نمائندہ کے طور پہ مقرر ہوگا۔ یہ آ جائے گا نیا امیر۔ اس دوران وہ کام جو میں نے بتایا، نیچے ناظم مقرر کرنے کے 5، پھر 5 نقیب اور 5 معاون، وہ ابھی شروع ہو جائے گا۔ جب نیا امیر آ جائے گا وہ چارج لے لے گا نگران امیر سے، ممکن ہے وہی ہو جائے، ممکن ہے نیا آ جائے۔ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ گیپ نہ آئے، خلا نہ آئے، کام تسلسل سے چلتا رہے۔ جو تنظیمیں بنتی جائیں گی وہ اپنا چارج خود بخود دفتروں کا لیتی جائیں گی۔
نئی تنظیموں کے چارج لینے تک سابقہ نظام نگران باڈیز کی شکل میں چلتا رہے گا تاکہ اسکول، انتظامیہ، ویلفیئر دفتر کے نظام میں رکاوٹ نہ آئے۔ یہاں سے آپ نے کام کا آغاز کرنا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں نے بتایا کہ معاون جب 10 ہو جائیں گے حلقہ نیابت بن جائے گا، جو ہی 5-10 رکن بن جائیں تو پھر انہیں دائی بنا دیا جائے، ہر رکن کو دائی کا لقب دیں، وہ اور لوگوں کو دعوت دیں، ہر مہینے میں کم سے کم ایک شخص کو رکن بنایا جائے، ہر رکن جو یونٹ میں 10 افراد ہیں ہر مہینے میں 10 کے 20 کیے جائیں، اور جو ایک مہینے میں 5-5 روپے اور مشن سے وابستگی بنائیں، پھر اللہ پاک ان میں تبدیلی لاتا جائے گا، حلقہ ذکر و فکر میں انوالو کریں۔ مگر ایسا نہ ہو کہ بن جائیں ممبر اور وجود نہ ہو ان کا اور حلقے میں نہ آئیں، نہیں، پختہ حلقہ خاندان بنانا چاہتا تھا تو جو 5 بن جائیں پھر عبوری حلقہ نیا بنا دیں، موقع دیں، ان میں سے کسی ایک دائی کو معاون کر دیں عبوری، تاکہ وہ مزید 10 افراد مکمل کر کے حلقہ مکمل کر سکے۔ اس طریقے سے اس کام کو تیزی سے شروع کر دیں، جہاں مشکل پیش آئے رہنمائی لیتے رہیں اور آپ کو انشاءاللہ گائیڈنس ملے گی۔ سسٹم کو بنانے اور چلانے کا طریقہ اصولی طور پہ سمجھ آ گیا یا نہیں؟ آ گیا؟ مزید آپ کاپیاں بھی پڑھ لیں گے۔ اسی طرح مرکز کا سٹرکچر بھی 100% تبدیل کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ مرکز پر 12 ناظمین ہوں گے۔ کتنے؟ آج تک مرکز پہ یہ نظام بھی نافذ نہیں ہوا۔ 12 ناظمین ہوں گے۔ ناظم دعوت الگ ہوگا، یعنی کام بانٹ دیے ہیں تاکہ آسانی سے کام ہو سکے سب کے۔ ناظم دعوت الگ ہوگا، ناظم تنظیمات الگ ہوگا، ناظم امور خارجہ، ناظم سیکریٹریٹ، ناظم مالیات، ناظم تمویلات۔ جو ملٹی نیشنل کمپنی، منہاج القرآن ملٹی نیشنل ہے، جو ایک نئی کمپنی رجسٹر کر کے ممکن ہے 10-10 ہزار کے شیئر فلوٹ کیے جائیں، بیرونی تنظیمات کے لوگ سن لیں، ممکن ہے 10-10 ہزار روپے کے شیئر بانڈ فلوٹ کیے جائیں، سرمایہ کریٹ کیا جائے اور ایک کمپنی نئے نام سے رجسٹر ہو، وہ پورے ملک میں مصطفی انقلاب کے کارکنوں کے لیے معاشی کفالت کا نظام وضع کریں، نہ کوئی تنظیم بھوکی رہے نہ کوئی کارکن بھوکا رہے۔ پھر ناظم تبلیغات ہوگا، ناظم امور خواتین، ناظم ویلفیئر، ناظم دعوت، ناظم تربیت، ناظم لائبریریز اور ناظم تعلیمات۔ آپ کو اگر ناموں کا نہیں پتا تو صرف اس عنوان سے بھیج دیا کریں گے۔ ان کے اوپر ناظم اعلیٰ ہوگا۔ نئے ناظم اعلیٰ کا تقرر میں نے کر دیا ہے۔ آپ میں سے زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، وہ تحریک کا بڑا پرانا کارکن، اسلام آباد کی تنظیم کا ایک وقت کا سابق صدر، MSc قائد اعظم یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنسز انفارمیشن ٹیکنالوجی میں گولڈ میڈلسٹ، تحریکی کارکن، پھر PhD کے لیے کیمبرج یونیورسٹی گیا، آج کل 2 سالوں سے برطانیہ کی تحریک کا سیکرٹری جنرل رحیق عباسی، محمد رحیق عباسی، جو ڈاکٹر رحیق عباسی ہو کے آ رہا ہے، اگلے ہفتے وہ چارج لے لے گا بطور ناظم اعلیٰ۔ تبدیلی آئے گی، اگر نیچے ہے تو اوپر بھی آئے گی۔ سب وہ نظام جس سے کارکن پژمردہ ہیں، مایوس ہیں، پریشان ہیں، وہ نظام جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ مگر آپ نے مستعدی دکھانی ہے، اور دیکھتا ہوں کہ ہفتے کے بعد آپ کی کارکردگی، اطلاع، نئے امیروں کے نام، کارکنوں کے نام، یونٹوں کے قیام کتنی تیزی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد پاکستان عوامی تحریک، اس کے لیے مختصر اعلان سن لیں۔ عبوری طور پہ ابھی جتنے کارکن اور افراد جنہوں نے پاکستان عوامی تحریک کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے الیکشن لڑے تھے، سوائے وہ 2-4 آدمی جن کے خلاف ایکشن ہوا
وہ موجود نہیں ہے. کوئی ایسے کیسز ہوں تو انہیں چھوڑ کر جنہوں نے قومی اسمبلی کے الیکشن لڑے امیدوار، وہ قومی اسمبلی کے پاکستان عوامی تحریک کا ان کو نگران صدر مقرر کیا جاتا ہے. جنہوں نے صوبائی الیکشن لڑے ان کو صوبائی حلقے کا صدر مقرر، نگران صدر عبوری مقرر کیا جاتا ہے. جنہوں نے بلدیاتی الیکشن میں ناظم، نائب ناظم کے الیکشن لڑے، کونسلر کے، انہیں اپنے اپنے حلقے کا نگران یا عبوری صدر مقرر کیا جاتا ہے. کونسلر تک 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، وہ نگران صدر کے طور پر اپنے اپنے حلقوں میں پاکستان عوامی تحریک کی تنظیمیں مکمل کر دیں اسی سیاسی طریقے پر جو پہلے تھا. ہم 3 مہینے میں تحریک منہاج القرآن کے نئے نظام کے نتائج دیکھیں گے، فیڈ بیک دیکھیں گے. انہی 3 مہینوں میں عوامی تحریک کی تنظیمیں آج سے آرڈر ہے مکمل کر لی جائیں. قومی اسمبلی کے امیدواران، صوبائی امیدواران، حلقوں کے یونین کونسلر کے امیدواران اور کونسلر، پلس جو لوگ خالص سیاسی انتخابی مزاج اور صلاحیت استعداد رکھتے ہیں، وسائل رکھتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے وہ عوامی تحریک کی طرف چلے جائیں. 3 ماہ میں باڈیز مکمل کر کے صوبے کو اور مرکز کو اطلاع کر دیں، فوری اطلاع کر دیں. جو اپنی باڈیز مکمل کر لے گا یہ اس کی کارکردگی کا ثبوت ہوگا. اس دوران تحریک منہاج القرآن کی رپورٹ آئے گی اور اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے کہ آگے عوامی تحریک کی باڈیز کو اسی ڈھانچے پر، ان کو بھی اسی ڈھانچے پر بنایا جائے یا تبدیلی کی جائے. یہ فیصلہ ہم 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ کریں گے، فیڈ بیک لینے کے بعد. عارضی طور پہ، عبوری طور پہ تمام لوگوں کو ذمہ داری سونپ رہا ہوں کہ وہ اپنے حلقوں کے نگران صدر ہو کر اپنے کام کا آغاز کر دیں. جہاں امیدوار نہیں تھے وہاں عوامی تحریک کے کام کرنے والے لوگ جو مین پولیٹیکل فیکچر ہیں، لیڈرز ہیں، پولیٹیکل سوچ بوجھ والے، انتخابی صلاحیت والے ہیں، وہ عبوری طور پہ ٹیک اوور کر کے تنظیمیں بنا لیں. مگر تنظیمیں یوں ہی بس اپنا ماما بھتیجا چاچا ماما ماسی خالہ بلا کے ایسا تماشا نہ بنا لیں. سیاسی تنظیمیں ہوں، کام کر سکیں، کچھ خرچ کر سکیں، دفتر کھول سکیں، ہلکا مقامی ذمہ داری ادا کر سکیں. یہ بنا لیں اور وہ بھی 0.5% اپنی انکم کا عوامی تحریک کے لیے نکالیں گے ماہانہ. 0.5% نکالیں گے اور ہر شخص وہ جو حلقے بنیں گے، جو بھی عہدیدار اور ذمہ دار ہوں گے، وہ نچلی سطح کے 5، اوپر کے 10 اور اوپر کے 25 اسی طرح مرکز کو بھیجیں گے. باقی لوکل اپنے اخراجات کے لیے استعمال کریں گے. تو عوامی تحریک کی جداگانہ تنظیمیں اس طریقے کے ساتھ قائم کریں. 3 مہینے میں ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اور کیا چیز تھی؟ مرکز پر بریک تھرو کے طور پر میں نے ذکر کیا میڈیکل کالج کا یا نہیں، امیج بلڈنگ کا ہم جو بریک تھرو کر رہے ہیں مرکز پر انشاءاللہ تعالی اس سال تحریک منہاج القرآن کے تحت ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے اور وہ منہاج میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا آغاز کر رہے ہیں، MBBS اور BDS کی کلاسز. منہاج القرآن کا منہاج میڈیکل کالج اور منہاج ڈینٹل کالج، MBBS کا داخلہ ہوگا، BDS کا داخلہ ہوگا. منہاج کے اپنے میڈیکل کالج سے MBBS ڈاکٹر جنم لیں گے، BDS ڈاکٹر جنم لیں گے. اس پروجیکٹ کے بعد منہاج کی سطح پر مرکز پر ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی اپنی یونیورسٹی اور کالج کا اعلان کیا جائے گا. ہم ملک میں ایک تعلیم کا بریک تھرو کرنا چاہتے ہیں تاکہ جہاں تعلیم کا نام ہو منہاج القرآن کا نام سرے پہ رہتا ہے. جہاں منہاج القرآن کا نام ہو تعلیم کا انقلاب نظر آئے. ہم منہاج القرآن اور تعلیمی انقلاب کو یکجگر بنا دینا چاہتے ہیں. گویا تعلیمی انقلاب اور معاشی کفالت 3 چیزیں، تعلیمی انقلاب، معاشی کفالت اور روحانی کردار سازی.
بولیے روحانی آنکھوں سے پھر آنسو بہیں، عشق الہی کی گرمیاں آپ کے سینوں میں آگ لگا دیں، پھر سے گنبد خضرا کے اسیر بنو، اور یہ کردار مجھے 1 مہینے کے اندر زندہ کر کے دکھا دو کہ تمہارے دلوں کے تار گنبد خضرا سے جڑ جائیں، تاجدار کائنات کا فیض ملے، شب بیداریاں بپا ہوں اس مہینے سے، ذکر و فکر کے حلقے بپا ہوں، روحانی کردار جنم لے، تاکہ آپ کے مستانہ وار روحانی کردار کے اندر سے انقلاب پھوٹے گا۔ اس سلسلے میں عشق رسول کی مہم کو، عشق رسول کی مہم کو، فروغ عشق رسول کی مہم کو، اس قوم کو، جوانوں کو گنبد خضرا کا دیوانہ بنانے کی مہم کو، اور بلال حبشی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وقت کی زنجیریں توڑ کر انقلاب تک پہنچنے کی خاطر میں ربیع الاول میں میلاد مصطفیٰ کانفرنسز کا دورہ کرنے والا ہوں پاکستان میں۔ یہ صرف ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ دوں گا، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، جیسے اب آپ آئے، اب خرچے نہیں ملیں گے، بسیں نہیں ملیں گی، عشق کا سودا ہے، جو سوداگر بنے اسے خرچہ نہیں ملے گا، گنبد خضرا سے کچھ لے کر دوں گا، تاجدار کائنات کے نالین کی خیرات لے کر دوں گا، بلال حبشی کے سینے کی طرف میں سے کچھ چنگاری لے کر دوں گا، ویسے کرنی کے میخانہ عشق میں سے کوئی جام لے کر دوں گا، اگر اس کتے کی حضور کی بارگاہ میں کوئی سنوائی ہو گئی تو۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے دھتکار دیں، کچھ دے نہ دیں، مگر میرے تحریک کے لاکھوں کروڑوں جوانوں کو آقا ان کے لیے خیرات مانگتا ہوں، ان کے دلوں میں بس جائیے، ان کی آنکھوں میں بس جائیے، ان پر کملی اور اپنے نالین کا سایہ کر دیں، انہیں بلال حبشہ اور ویسے کرنا ان کی صفوں میں شامل کر لے۔ اگر آقا نے دھتکار نہ دیا اور اپنے کتے کی سن لی، خدا کی عزت کی قسم حضور کی بارگاہ سے کچھ ملا تو لے لے کر چنگاریاں دو۔ لوگوں ایمان پختہ کرو، آپ کی تحریک حق ہے، تحریک منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب حق ہے، یہ مصطفیٰ کا مشن ہے، مصطفیٰ کا مشن ہے، مصطفیٰ کا مشن ہے، اور آپ کی جدوجہد آنے والے انقلاب اعظم جس کے سربراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، آپ کی تحریک حضرت امام مہدی کے عظیم انقلاب کا راستہ صاف کر رہی ہے، آپ حضرت امام مہدی کے نوکر ہیں، مصطفیٰ کے غلام اور مصطفیٰ کے بیٹے امام مہدی کے خادم و نوکر ہیں، یہ تحریک امام مہدی کی آمد کے انقلاب کی طرف جا رہی ہے، آپ ہراول دستہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بات شاید نہ کہتا، سینے میں لیے پھرتا تھا، کارکنوں تاکہ تم شعلہ جوالا بن کے جاؤ، اس خاطر ایک تحفہ تمہیں دے رہا ہوں، حضور کے گنبد خضرا کی قسم، حضرت فاطمہ الزہرا کی قسم، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تحریک اس کے پورے لشکر کو حضرت امام مہدی کے قیادت اور جھنڈے کے نیچے قبول کر لیا گیا ہے۔ مبارک ہو تمہیں، تم قبولیت پا چکے ہو، قبولیت پا چکے ہو۔ جو شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس پر خدا اور خدا کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ گنبد خضرا کی قسم،
اور میرے آقا کی کالی کملی کی قسم، اہل بیت کے اماموں کی قسم، میں نے خواب میں دیکھا دکھایا گیا کہ میری تحریک میں منہاج القرآن مصطفی انقلاب کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اور میری تحریک کے لاکھوں کارکنوں کا لشکر میرے پیچھے ہیں، اور اجازت دی گئی کہ آؤ طاہر القادری اپنے پورے لشکر کو لے کر امام مہدی کی غلامی میں قبول کر لیا گیا ہے۔ تم آخری امام مصطفیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے، آخری امام و سربراہ اور خلیفہ امت حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل کر لیے گئے ہو، معنن، حکمن، قبولیتن۔ اور پھر میں نے خواب میں دیکھا، اسی میں جب آپ قبول ہو گئے، مختلف قائد اپنے اپنے دستوں لشکروں کو لا رہے تھے جن کو قبولیت کا اذن مل گیا تھا، اور امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش ٹھہر جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ، یہ خواب ہے، خواب۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترے، ان کی زیارت ہوئی، ان سے تعارف کرایا گیا، اور یہ پورا لشکر پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور امام مہدی علیہ السلام کی سیادت میں میں اپنے پورے لشکر کو لے کر دجال اور وقت کی طاغوتی طاقتوں کے ساتھ مصروف جہاد ہو گئے، اور آقا آپ کے کتوں کی قطار میں بھی بیٹھنے کے قابل نہ تھا، مگر یہ آپ کا کام کہ آپ نے مجھے اور میری تحریک کے سب سپاہیوں کو قبول کر کے اپنے لاڈلے امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ خواب میں نے نہیں دیکھا، تو جھوٹے پر خدا اور مصطفیٰ کی لعنت ہے، اور اگر یہ دکھایا گیا تو ان پاکوں کے خواب کبھی غلط، بولیے غلط نہیں ہوتے۔ اگر دکھایا گیا تو یقین کر لو کہ آپ قبول ہو چکے، بولو آپ قبول ہو چکے، قبول ہو چکے۔ جب قبولیت کا پروانہ مل گیا تو غفلت کیسی، اٹھو، پرچم ہاتھ میں لے کر غیرت ایمانی کا ثبوت دے کر اس ملک میں ایک سمندر برپا کر۔ اس خواب کا مطلب اور معنی یہ ہے، کوئی بدبخت غلط تعبیر نہ کرے، غلط تشریح نہ کرے، زبان درازی نہ کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری عاجزانہ کوششیں، ہماری غلامانہ کوششیں، ہماری خادمانہ کوششیں جو کسی کام کی نہ تھیں، حضور کے نالین کے صدقے اس بڑے انقلاب کے لیے جس پر امام مہدی کی قیادت ہوگی، اللہ نے اس میں قبولیت کا شرف اور پروانہ عطا کر دیا۔ آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، مصطفیٰ کے ہاں قبول ہو گئے۔ وہ معلوم نہیں کب آئیں گے، ہماری کتنی نسلوں کے بعد آئیں گے، کب آئیں گے، وہ جب بھی آئیں گے، مگر ہمارا شمار ان کے عظیم لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستوں میں کر لیا گیا۔ اب اس خوشخبری کے سننے کے بعد بھی غفلت سے بیٹھو گے؟ کیوں مجھے شرمسار کرانا چاہتے ہو؟ اس بارگاہ میں شرمسار کرانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس انقلاب کے لیے خود تیار نہیں ہوتے، تن من دن نہیں لٹاتے، اپنا کردار نہیں بدلتے، اپنی جبینوں کو سجدوں کے لیے نیچے نہیں کرتے، عشق کے بامبر نہیں جلاتے اور قربانیاں نہیں دیتے، دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں رکھتے، خاندار کی طرح رشتہ مواخات نہیں بناتے، اگر اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں تو مجھے بتا دو، میں پھر سرزمین پاکستان چھوڑ کے کہیں اور ہجرت کر جاؤں۔ بتا دو مجھے، پھر میں کہیں اور ہجرت کر جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا پاکستان والوں کو میری ضرورت نہیں ہے، یا جنگ لڑو اور مہینوں کے اندر لاکھوں کروڑوں افراد کا سمندر پیدا کر دو، مایوسیوں کو ٹھکرا دو
مت لغو فضول گفتگو کرو، ذہنوں کو پختہ کرو، وقف ہو جاؤ، یا عمل کرو یا مجھے جواب دے دو۔ اب تو میں نے کیا پکارا، امام مہدی علیہ السلام نے پکار لیا ہے، انہوں نے پکار لیا ہے۔ جب اپنے جھنڈے کے نیچے آپ کو کھڑا کر لیا، غلام بنا لیا، اپنی فوجوں میں سپاہی بنا لیا، تو پھر انہوں نے پکار لیا ہے۔ اب فیصلہ دو ٹوک ہونا چاہیے، مومنانہ فیصلہ، میں منافقت نہیں چاہتا ہوں۔ ہر سال تجدید عہد ہو، ہاتھ اٹھیں، گھر جائیں، ٹھنڈے پڑ جائیں، کام نہ ہو، تو مجھے کیوں شرمسار کرتے؟ بتائیں، یا میں کسی گوشے میں بیٹھ جاؤں اور تفسیر قرآن کو مکمل کروں اور دیگر علمی کام مکمل کروں اور آنے والی نسلوں اور صدیوں کے لیے دین کا علمی تجدیدی کام کروں؟ اگر چاہتے ہو کہ اس سے بڑھ کر اور اس کے ساتھ انقلاب کا کام بھی ہو، تو انقلاب کے لیے مجھے لاکھوں کروڑوں افراد کا سمندر چاہیے۔ وہ آپ بن کے دکھاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے۔ کوئی اور بات تو نہیں رہی؟ آپ کو یہ بھی مبارک ہو کہ ہماری منہاج یونیورسٹی کو سرکاری طور پہ چارٹر کا نوٹیفیکیشن مل چکا ہے، مل گیا۔ اب منہاج یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کی طرح سرکاری اسٹیٹس کی مالک ہونے والی، چارٹر کا نوٹیفیکیشن مل چکا ہے۔ میڈیکل کالج شروع کریں گے، شہروں میں جال بچھائیں گے، اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اور آپ میں سے ایک ایک فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، آپ نے اس پیغام کو آگے لے کے چلنا ہے۔ میرا ایک ایک کارکن عظیم ہے، میری بیٹیاں عظیم ہیں، میری بہنیں عظیم ہیں۔ انقلاب برپا کرو، گھروں کے اندر، سینوں کے اندر ایک شعلہ جبارہ بن کے نکلو۔ بیرونی تنظیمات نے مصطفی انقلاب کے لیے بڑی قربانی دی، بے پناہ قربانیاں دی۔ بیرونی تنظیمات نے حد کر دی مشر کی خدمت میں۔ مصطفی انقلاب اور ویلفیئر کی شکل میں انہوں نے وہ لازوال قربانیاں دی ہیں کہ رہتی تاریخ تک ان کے نام سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ یہ مشن دنیا بھر کی بیرونی تنظیمات، وہ یورپ میں ہو، برطانیہ میں ہو، ڈنمارک ہو، فرانس ہو، اوسلو ہو، باقی یورپ کے ملک ہو، کویت ہو، سعودی عرب ہو، ان ملکوں کے کارکنوں کی، یو اے ای ہو، ان کارکنوں کی عظیم قربانیوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ بعد میں دیں گے اعلان، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، نماز مغرب کا وقت ہے، تو میں کو خود ہی نپٹا دوں معذرت کے ساتھ۔ مصطفی انقلاب فنڈ میں جو بیرونی تنظیمات نے قربانیاں دیں 1999 سے 2000، 2000 سے 2001 اور 2001 سے 2002 اور 3 تک، اس میں پوری دنیا کی تنظیمات میں مصطفی انقلاب فنڈ میں ڈنمارک فرسٹ آیا ہے، یو کے سیکنڈ آیا ہے، برطانیہ سیکنڈ آیا ہے، ناروے چھوٹا سا ملک اور تھوڑی پاکستانی آبادی ہونے کے باوجود تھرڈ آیا ہے، فرانس چوتھے نمبر پر آیا ہے، کویت 5ویں نمبر پر آیا ہے۔ مزدور لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ویلفیئر میں جو خدمت انجام دی بیرونی ملکوں نے، اس میں برطانیہ فرسٹ آیا ہے، ڈنمارک سیکنڈ آیا ہے ویلفیئر کی خدمات میں، کویت تھرڈ آیا ہے، مبارک ہو اہلیان کویت کو، ناروے فورتھ آیا ہے، فرانس ففتھ آیا ہے۔ بیرونی تنظیمات کی قربانیوں میں پوری دنیا میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر، خاص طور پہ باہر کی دنیا میں جن انفرادی طور پر جن افراد نے قربانی دی، مصطفی انقلاب کے مشن میں جنہوں نے بے دریغ خرچ کیا، لٹایا، سنت صدیق اکبر پر عمل کیا، سنت عثمان غنی پر عمل کیا، اور بعض وہ بھی تھے کہ جو زکوٰۃ کی نوبت نہیں آنے دی، سنت علی المرتضیٰ پہ عمل کیا۔
ان میں سب سے پہلا نمبر جو ساری دنیا میں بطور کارکن پہلا نمبر لے کر مشن کے اندر بازی لے گیا، وہ اقبال مصطفی ہے فرانس۔ دوسرے نمبر پر ہماری جامعہ منہاج القرآن کا ایک سابق نیم فاضل آدھا کورس کیا تھا، الریاض کا کارکن وہ شفیق قادری ہے، جو پوری دنیا میں ذاتی جیب سے خرچ کر کے مصطفی انقلاب کی مہم میں نمبر 2 آیا، وہ کھڑا بھی ہے شفیق قادری۔ تیسرا فرانس سے حاجی محمد صدیق تھرڈ آیا ذاتی ایثار میں۔ چوتھے لندن سے حافظ شیراز الہی چوتھے نمبر پر آئے پوری دنیا میں لندن سے۔ پانچویں ناروے سے افضل انصاری جو موجودہ تنظیم کے صدر ہیں 5ویں نمبر پہ آئے، چوتھے 5ویں میں بالکل تھوڑا فرق ہے۔ اور ڈنمارک سے ہماری ایک بہن یا بیٹی خواتین میں شاہدہ نظر، وہ ڈنمارک میں تھی اور وہ 6 نمبر پر آئی، مگر خواتین میں پہلے نمبر پر۔ وہ تنظیمات جو پورے پاکستان میں مصطفی انقلاب فنڈ میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئی ہیں مصطفی انقلاب فنڈ کی کلیکشن میں، اس میں پورے ملک میں لاہور پہلے نمبر پر آیا۔ میں کلیکشن کی عدد بیان نہیں کر رہا ہوں، لاہور پہلے نمبر پر آیا، کراچی دوسرے نمبر پہ آیا، راولپنڈی تیسرے نمبر پہ آیا، سیالکوٹ چوتھے نمبر پر اور جیلم 5ویں نمبر پر۔ یہ ان کو انعام دیے جائیں گے، کسی کے گولڈ میڈل ہیں سن لیں، کسی کے سلور میڈل ہیں، کسی کا صدیق اکبر ایوارڈ ہے، کسی کا عثمان غنی ایوارڈ ہے، کسی کا علی المرتضیٰ ایوارڈ ہے، کسی کا امام حسین ایوارڈ ہے، کسی کے میڈل ہیں، کسی کے نقد انعام ہیں، یہ سارے الگ دیں گے چونکہ ٹائم نہیں رہا۔ لاہور کو فرسٹ آنے پر 20,000 روپے مالیت کی لائبریری تحفہ دی جاتی ہے، کراچی کو 15,000 روپے کی لائبریری، راولپنڈی کو 10,000 روپے کی لائبریری، سیالکوٹ کو 7,000 روپے کی اور جیلم کو 5,000 روپے کی لائبریری تحفہ دی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے 50 روپے کے مالیت کے کوپن تقسیم کیے، کلیکشن کی، جمع کروائے، ان کی قرآن اندازی ہوگی، اب یہ بعد میں ہی کریں گے اور آپ کو اطلاعات کر دی جائیں گی، نام ان کے پاس ہیں، 20 انعام نکالے جائیں گے قرآن اندازی کے ذریعے، ہر ایک کا 5-5 ہزار روپے انعام۔ جنہوں نے 100 روپے کے کوپن جمع کرائے تھے ان کے 10 انعام ہوں گے، ہر ایک انعام 10 ہزار روپے کا۔ جنہوں نے 500 روپے کے کوپن کلیکشن کر کے جمع کرائی تھی 4 انعام ہوں گے، ہر ایک کا 25 ہزار انعام ہوگا۔ اور جنہوں نے 50,000 یا اس سے زائد جمع کروایا ان کے لیے سند امتیاز اور لائف ممبرشپ دی جائے گی، اور ان کی قرآن اندازی الگ ہوگی، جس کا نام نکلے گا ایک کا وہ میرے ساتھ عمرے پر جائے گا، میرے ساتھ عمرے پر جائے گا۔ جو ونگ دے نا بھائی، جو ونگز تھے تحریک منہاج القرآن، یہ مصطفی انقلاب کی پاکستان بھر میں کلیکشن پہ پہلے نمبر پر آئے، ان کو انعام دیے جائیں گے۔ یوتھ ونگ جو تھا وہ دوسرے نمبر پر آئی، سیکنڈ آئی۔ ویمن ونگ پورے پاکستان میں تیسرے نمبر پہ آئی، ویمن ونگ مبارک ہو۔ فورمز میں منہاجین فرسٹ نمبر پہ آ کے بازی لے گئے، ایم ای ایس سیکنڈ نمبر پر آئی۔ انسٹیٹیوٹس میں گرلز کالج فرسٹ آیا، بیٹیاں گرلز کالج کی۔ کاسموس کے بیٹے سیکنڈ آئے، تحفیظ القرآن کے بیٹے تھرڈ آئے۔ سٹاف میں انفرادی ہمارے مرکز کے سٹاف میں محمد ارشد فرسٹ آیا، محمد طاہر خان سیکنڈ، اوصاف احمد ملک تھرڈ آیا۔ ان سب کو شیلڈ دی جائیں گی، ان کے بھی قرآن اندازیاں ہوں گی، 5 ہزار روپے کے انعامات کی قرآن اندازی ہوگی۔ ان سب ونگز کے لیے وہ اعلان کر چکا ہوں۔
مشن کی جو لوگ اس عرصے میں خدمت کریں گے، تنظیمیں بنائیں گے، یونٹ بنائیں گے، حلقہ معاونت، حلقہ نقابت، حلقہ نظامت، حلقہ صدارت، حلقہ امارت جتنا جلد مکمل کریں گے، ان کی رپورٹ آئے گی، ان کے نام اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان کو اجازت ہوگی، خرچہ ان کا ہوگا، مگر میں انشاءاللہ بغداد شریف، کربلا معلی، مولانا روم اور دمشق سیدہ زینب کی زیارات کے لیے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ منہاج.tv اور منہاج.org لائیو دیا جا رہا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آئی ٹی بیورو والوں کو، پوری ٹیم کو خصوصی انعام، شیلڈ اور میڈلز کا اعلان کیا جاتا ہے اور مالی انعام بھی اس ٹیم کو دیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ